سوال ہمارے پاس بعد السلام موجود ہے کہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر ظہر کی اذان ہوئی ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ عصر کی اذان سے پہلے عصر قائم کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ ہی دو نمازیں ادا کرنا یہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ تو ساری دنیا میں شیعہ یہی کام کر رہے ہیں، ظہر کی اذان ہوتی ہے اور بعض مقامات پر اس کے فوراً بعد، بعض مقامات پر مثلا آدھے گھنٹے کے بعد ظہر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں کہیں کسی بعض مساجد میں ظہرین کے نوافل کا بھی ٹائم دیا جاتا ہے، یا وہ جو ہے نا وہ 8 رکعت ظہر کے نوافل ہیں جو نماز ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور 8 رکعت عصر کی جو عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور بعض جگہوں پر یہ ٹائم بھی نہیں دیا جاتا، ظہر کے بعد فوراً عصر پڑھی جاتی ہے۔ یہی ایک بنیادی فرق ہے عملی طور پر اہل سنت اور مسلمان اور شیعہ مسلمانوں میں، کہ جو شیعہ مسلمان ہیں وہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں، شاذ و نادر ہے کوئی جو الگ الگ پڑھتا ہے، اور اکثر اہل سنت کی جو اکثریت ہے وہ الگ الگ پڑھتے ہیں۔ تو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طریقے سے پڑھ کے جو ہے نا وہ دکھایا ہے۔ یہ بعض اہل سنت کا خیال یہ ہے کہ اگر ملا کے پڑھیں گے تو صحیح نہیں ہے، یا بعض اہل تشیع کا اگر یہ خیال ہو کہ جو ہے نا عصر تاخیر سے پڑھنا درست نہیں ہے جس طرح سنت کرتے ہیں، یہ بھی خیال بھی درست نہیں ہے۔ دونوں طریقے جو ہے نا بہتر ہیں، بلکہ اگر آپ کے پاس حوصلہ ہے تو الگ الگ پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کہ عام طور پر ظہر کے فوراً بعد جب عصر پڑھتے ہیں اس وقت عصر کی فضیلت کا وقت جو ہے نا وہ داخل نہیں ہوا ہوتا۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور اگلا سوال نماز وحشت قبر کے حوالے سے ہے۔ اول تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب صحیح اور تمام تر مستحبات کے ساتھ نماز وحشت قبر کا کیا طریقہ ہے کہ جو آسان بھی ہو، زیادہ طولانی بھی نہ ہو، اور ہم مستحبات کے ساتھ اسے ادا کر لیں۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا متعدد مرحومین کے لیے ہم ایک ہی نماز وحشت قبر ادا کر سکتے ہیں، اور وہ تمام کے لیے شمار ہو سکتی ہے یا نہیں، وضاحت فرمائیے گا۔ جی جی، میرے خیال میں پہلے سوال کے دوسرے حصے کا جواب عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک ہی نماز میں کئی مرحومین کو شامل کر سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج رات کو فلان فلان مومن یا فلان فلان مومنہ ان کی شب دفن ہے، اور ان کا نام لے کے ان کے لیے نماز وحشت پڑھتے ہیں۔ ایک نماز وحشت پڑھ کے اس کا اجر اور ثواب یہ چند مومنین و مومنات جن کے نام آپ جانتے ہیں، آج ہی مثلا آپ کے سامنے ان کی تدفین ہوئی، ایسا بھی کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک نماز وحشت قبر پڑھیں اور کہیں کہ آج کی شب میں جو بھی جس کی بھی شب لیلۃ الدفن ہے، آج ان کی تدفین ہوئی ہے، خدایا ان 2 رکعت نماز کا اجر سب کی روح کو ہدیہ فرما۔ میں نے بعض بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ ہر رات وہ نماز وحشت قبر پڑھتے تھے، اس نیت سے کہ اس کا اجر اور ثواب یعنی اس رات میں دفن مومنین و مومنات کو کی ارواح کو پہنچے۔ اور جہاں تک سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے مخصوص طریقہ، اس کے کئی طریقے نہیں ہیں، البتہ آپ اس کو ذکر رکوع ذکر سجدہ کو مختصر کر سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 10 دفعہ انا انزلنا پڑھتے ہیں۔ باقی جو مین طریقہ ہے اس میں ایک مفصل طریقہ ہو اور ایک مختصر ہو، ایسا نہیں ہے جیسے نماز آیات میں ہے۔ نماز آیات میں یعنی ہر رکعت میں ایک سورے کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے، جیسے فلق ہے تو ایک حصہ پڑھا پھر رکوع میں چلے گئے، پھر دوسرا حصہ پڑھا پھر رکوع میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ مختصر ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رکوع سے اٹھے اور پھر سیدھا کھڑے ہو کر حمد سورہ پڑھے پھر رکوع میں جائیں، وہ طولانی ہے۔ تو نماز وحشت قبر اس کے کئی طریقے نہیں ہے کہ ایک مختصر ہو اور ایک جو ہے نا وہ طولانی اور مفصل ہو۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی، دوسری رکعت میں 10 دفعہ انا انزلنا۔ ہاں اگر آپ کا فرصت نہیں ہے تو جو اذکار ہیں، باقی اذکار ذکر رکوع ذکر سجدہ، اس کو جو ہے نا وہ آپ مختصر کریں، بس صرف سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہیں بس۔